کچھ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ذرا گپ شپ والا کام ہے، بیٹھے ہیں گپ شپ ہو رہی ہے، اس سے بات ہو رہی ہے، اس سے اسٹوڈنٹ سے گپ شپ لگائی، کوئی پروفیشنل ہے تو اس سے گپ شپ لگائی اور بس آپ کا کام ہو گیا۔ نہیں، یہ ایکسٹریم رسپانسبلٹی والا کام ہے، ایکسٹریم رسپانسبلٹی والا کام ہے، ایکسٹریم رسپانسبلٹی۔ ریزن، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو اور اسی طرح آپ ہنستی مسکراتی رہیں، لیکن یہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہر فرد کہیں نہ کہیں اس کو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جا کے تو آپ اس کے پاس سامنے بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، میرے سر میں درد ہے، میرے بازو میں درد ہے، میرے کوئی اور مسئلہ ہے، جو بھی ہے۔ ڈاکٹر نے دیکھا، آپ کو ایک میڈیسن لکھ دی اور اس کے بعد آپ نے میڈیسن کھا لی، آپ کو آرام آ گیا تو بہت اچھے، اور اگر بالفرض آرام نہیں بھی آیا اور تو آپ نے کوئی دوبارہ چلے گا دوسری۔ اب اس پازیٹیو سائیڈ ہو یا نیگیٹو سائیڈ ہو، اس کا ایفیکٹ آپ کی لائف کے اوپر کوئی خاص کوئی نہیں آ رہا اور کوئی چیز اس پہ اوور نہیں ہو رہی۔ لیکن جب آپ کاؤنسلر کے پاس جاتی ہیں تو کاؤنسلر کے سامنے جو شخص آ کے بیٹھتا ہے، جو آپ جا کے بیٹھیں گی تو آپ اپنی پوری لائف کو اس کے حوالے کر کے بیٹھیں گی، اور آپ یہ کہہ کے مطلب اپنے الفاظ سے یہ بولیں یا نہ بولیں، لیکن پریکٹیکلی یہ بات ہوتی ہے کہ میری پوری لائف جو ہے، پوری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے حوالے ہیں، مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں۔ کاؤنسلر اس کے بعد جو بھی آپ کو بتائے گا، آپ کی اس کے مطابق لائف جو ہے وہ رائٹ پہ جا رہی ہے، لیفٹ پہ جا رہی ہے، کیسے کر رہی ہے، کیسے نہیں کر رہی۔ اچھا، یہ جو ساری چیز ہے، اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی لائف کے اوپر بہت اچھا، بہت پازیٹیو ایفیکٹ بھی ہو سکتا ہے اور ایکسٹریم لیول پہ جا کے نیگیٹو ایفیکٹ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اس طرح کی سمپل بات نہیں ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ کوئی بھی شخص اس کام کو کرنے والا ہے تو اس کو پوری توجہ سے کرنا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس اس وقت اپنا جو ڈیٹا بیس ہے اس کے اندر 1015 کیریئرز ہیں۔ 1015 کیریئر میرے ڈیٹا بیس میں ہیں کہ جس کی میں نے پوری پروفائلنگ کر رکھی ہے۔ میرے ڈیٹا بیس یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کے اندر بی ایس لیول پر کوئی تقریباً 500 کے قریب پروگرامز ڈیفرنٹ ناموں سے آفر ہو رہے ہیں۔ مجھے اس بات کا معلوم ہے کہ انسانی جو شخصیت ہے، ہیومن پرسنالٹی کے بارے میں جو آج تک مختلف تھیوریز آئیں، وہ 2 سے لے کر 16 تک اس کو ڈیوائیڈ کرتی ہیں۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ اس کے ٹریٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ ٹریٹس زیادہ کیا، میں آج کل میری ایک نئی کتاب آ رہی ہے لیڈرشپ کے بارے میں، 100 ٹریٹس میں اس کتاب کے اندر باقاعدہ طور پہ لکھ چکا ہوں کہ جن کے اوپر یعنی کم از کم یعنی ہر ٹریٹ کے اوپر میں نے کوئی 2 صفحے لکھے ہوں گے۔ یعنی اتنے ٹریٹس تو میرے اپنے جو میں نے خود اپنی کتاب کے اندر لکھ دی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ابیلٹیز ہیں، تو جو اس وقت تک ماہرین نے ابیلٹیز کو ڈیفائن کیا پراپرلی، ان کی تعداد 55 سے زیادہ ہے۔ جو یعنی پراپر سکلز کی ڈیفینیشن کے اندر جو چیز آتی ہے وہ بھی 35 سے زیادہ ہے۔ اب اس کے بعد آپ کی ویلیوز ہیں، آپ کا ٹیمپرامنٹس ہے۔ ٹیمپرامنٹس جو اس وقت تک کسی مختلف انداز سے جو کاؤنٹ کیے گئے ہیں وہ more than 100 کے ہیں، یعنی 1 لاکھ سے زیادہ ہیں۔ اچھا، یہ سارے انسانوں کے اندر کی چیزیں ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ کوئی شخص اگر ان ساری چیزوں کو کنسیڈر کیے بغیر، ان ساری چیزوں کو مائنیوٹلی دیکھے بغیر کسی اسٹوڈنٹ کو، کسی پروفیشنل کو، کسی کو بھی اگر یہ بات کہے کہ بھئی آپ کو یہ کرنا چاہیے یا آپ کو یہ کرنا چاہیے یا آپ کے لیے یہ مناسب ہے، کیسے مناسب ہوگا؟ اور یہی وہ بالکل کی فیکٹرز ہیں یا کی ویریبلز ہیں کہ جن کو دیکھ کر اور جن کو ایگزیکٹلی سمجھ کر اس کے مطابق چیزوں کو سیٹ کیا جاتا ہے۔ قدرت نے انسان کو جب بنایا تو اس نے اس کے اندر اس کی کمپوزیشن اس طریقے سے رکھی ہے کہ جیسے ہماری فنگر پرنٹس یونیک ہیں، ہمارا مائنڈ یونیک ہے، ہماری جو فزیکل باڈی ہے وہ بھی یونیک ہے۔ اچھا،
فزیکل باڈی کہنے کو یہ ہے کہ 2 آنکھیں میری بھی ہیں اور آپ کی بھی ہیں، 2 کان میرے بھی ہیں اور آپ کے بھی ہیں، 2 ہاتھ میرے بھی ہیں اور آپ کے بھی ہیں، سب کے ہیں، بظاہر یہی چیز ہے، لیکن اس کے اندر بھی بہت فرق ہے۔ فار ایگزامپل کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ میرے ہاتھ ہے، اس میرے ہاتھ کا یہ جو تھم ہے یہ یہاں پہ ہے، لیکن کئی لوگ ہیں کہ جن کا تھم یوں پیچھے کو ٹرن ہو کے بالکل یعنی 90 اس طرح بن جائے گا۔ اسی طرح آپ کے بے شمار اور لوگ ہیں جن کے اندر ڈفرینٹ چیزیں موجود ہوتی ہیں اور ان کی باڈی کسی کی بہت سٹرونگ ہے، کسی کی بہت نرم ہے، کسی کی کس طرح کی ہے، کسی کی ہائٹ بہت زیادہ ہے، کسی کی ہائٹ بہت چھوٹی ہے، کسی کا مطلب مختلف چیزیں۔ اچھا اب یہ کیوں ہے ایسے؟ کیوں ہے ایسے؟ پرندوں کو اس یعنی سٹرکچر کا بنایا ہے کہ وہ اڑ سکتا ہے۔ اچھا جو زمین پہ چلنے والے جانور ہیں ان کو الگ سٹرکچر کا بنایا ہے۔ بلی شیر کی خالہ تو ہے، لیکن بلی تو اوپر چڑھتی ہے اور شیر نہیں چڑھ سکتا۔ کیوں نہیں چڑھ سکتا؟ اصل چیز یہ ہے کہ اسی بات کو ہے کہ جب آپ ان ساری باتوں کو کنسیڈر کریں گے تو تب جا کر یہ بات سمجھ آئے گی۔ اور موسٹ امپارٹنٹ ایک اور ایشو بھی ہے کہ اگر شیر ہے، لائن ہے، تو اس کا میدان جو ہے وہ جنگل ہے اور وہاں پہ وہ بادشاہ بھی ہے، شکاری بھی ہے، لیکن شارک کا میدان پانی ہے اور وہاں پہ وہ بادشاہ بھی ہے اور شکاری بھی ہے۔ لیکن ان بادشاہ اور شکاری کی اگر جو فیلڈ ہے اس کو ایکسچینج کر دیا جائے، رزلٹ کیا نکلے گا؟ ٹھیک 5 منٹ کے بعد دونوں مر جائیں گے، اپنی زندگی کو ختم کر دیں گے۔ لہٰذا ان ساری باتوں کو کنسیڈر کیے بغیر اگر کسی انسان کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے تو وہ فیصلہ پراپر فیصلہ نہیں ہوگا۔ آج انٹرنیٹ کی دنیا ہے، وہاں پہ بے شمار قسم کے ٹیسٹ پڑے ہیں، بے شمار قسم کی چیزیں پڑھی ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بڑا نام ہے آج کل اور بہت سارا کچھ ہے، لیکن ہادیہ نام ہے نا، ہادیہ انسان کو آپ مشین کے ساتھ اس کو نہیں کر سکتے۔ مشین الگ چیز ہے، انسان الگ چیز ہے۔ تو لہٰذا یہ سارے فیکٹر جب ملیں اور اس کے مطابق انالیسز کر کے پھر ایک اسٹوڈنٹ کے لیے، کسی فرد کے لیے کوئی چیز آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی آپ ڈاکٹر بنیں، آپ انجینئر بنیں، آپ فلانی چیز بنیں، آپ فلانی چیز بنیں، تو اس کا تو فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس چیز سے ہٹ کر کوئی چیز کرتے ہیں تو بالکل ناکام ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنے ٹریڈس کے مطابق پنجابی میں بی ایس کر لے وہ بہت آگے جا سکتا ہے، اور اپنے ٹریڈ سے ہٹ کر کوئی ایم بی بی ایس ڈاکٹر بنے اور ڈگری مکمل کرے تو پھر بھی وہ پریکٹس نہیں کر سکتا۔ تو یہ چیزیں تو ہمارے سامنے کی، تو لہٰذا یہ ساری چیزوں کو کنسیڈر کر کے ہی کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ جی